اگرچہ وہ ہندوستان میں الگ فرق ہے. اور جو دمناک تھا اس کا ہمارے یہاں چند کتابوں میں ذکر ہوا ہے، لیکن عام طور پر ہم جو لسانیات پہ جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں وہ ساری کی ساری یورو سینٹرک ہوتی ہے. یہاں بیٹھے ہوئے تمام جو اہل علم ہیں اگر ان سے پوچھے بڑے بڑے لسانیات کے ماہرین کون گزرے ہیں تو وہ ولیم جونز کا نام لیں گے، میکس مولر کا نام لیں گے، سوشل کا نام لیں گے، نام ٹویسٹی کا نام لیں گے، ڈیوڈ کرسٹل کا نام لیں گے، جو رومن جیکبسن کا نام لیں گے، ایڈورڈ سیپر کا نام لیں گے، اور موجودہ جو اسٹیون پنکر ہیں جنہوں نے کہا کہ لینگویج ایک انسٹنٹ کی طرح ہے ان کا نام لیں گے. لیکن ان میں سے کبھی ان کا آپ کو پانینی کا نام نہیں ملے گا، اور آپ کو خاص طور پر جو دمناگ ہے اس کا نام نہیں ملے گا، اور اس کے علاوہ ناگورجن کا نام نہیں ملے گا، دھرم کیرتی کا نام نہیں ملے گا، واسو بندھو کا نام نہیں ملے گا، آریہ دیو کا نام نہیں ملے گا. یہ سب لوگ تھے جو بدھسٹ تھے اور انہوں نے لسانیات پہ کام کیا تھا. بدھزم کا گندھارا کے ذریعے اور دوسرے کے ذریعے حتی منجو دڑو بھی آپ جائیں تو وہاں بھی آپ کا سامنا ایک بدھسٹ جو ایک اثرات ہے ان سے ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں بنیادی بات جاننا یہ کہ ان کا لسانیہ سے تعلق کیا بنتا ہے. بدھزم کو مذہب کہنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن ایک بات میں بہت مختصر کہہ سکتا ہوں کہ جو بدھزم ہے وہ ہر طرح کی میٹا فزکس، ہر طرح کی آئیڈیالزم، اہمیت پسندی اس سے بالکل خالی اور تصوریت سے خالی ہے. اور یہ وہ مطلب ایک فکر ہے جو سند اور روایت کی بجائے جو انفرادی غور و فکر ہے، اور خود ہر فرد اپنی انلائٹنمنٹ تک خود پہنچ سکتا ہے. یہ اس میں یعنی جتنا، اور اس میں دمناگ نے ایک نظریہ متعارف کروایا تھا جس کو ہتو چکرا کہا جاتا ہے. ہتو کہتے ہیں اب آپ جو بیٹھے ہوئے ہو، جو اکابرین یہاں پہ بات کرنے والے، سمجھنے والے، محبت کرنے والے سندھی زبان سے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ نظام کو آپ چلائیں، ان اداروں کو آپ پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہو. امر فیاض سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا وہاں پہ. رجو صاحب جس ادارے میں بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھو آپ نے کیا کیا سندھی کمپیوٹنگ کے حوالے سے. ایک میری دوسری تجویز ہے، میں کوئکلی یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو. اس وقت ہمارے پاس جو مکتوب مقبول حسن کا اسکرپٹ ہے اس پہ سندھی جو ہماری اس پہ ہم لکھ رہے ہیں، جو اس موبائل فون پہ ایپل پہ بھی میرے پاس موجود ہے. مگر وہ جو بچے ہمارے جو لوگ سندھی نہیں پڑھ سکے اور سمجھ سکے، جو یہ کی بورڈ نہیں یوز کر سکتے، اس کے لیے آپ، ہم نے بہت حلیم بروئی صاحب کو گالیاں دی، مگر اس نیڈ آف ٹائم میں اپنے سامنے رکھ رہا ہوں. مجھے گالیاں دیں گے تو میں تو عادی ہو گیا ہوں، جب سے منتری بنا ہوں تو مجھے کوئی مسئلہ ہے نہیں. میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ آپ رومن میں آپ ایک پیرالل اسکرپٹ بھی ڈیولپ کریں. پیرالل، یہ اس کو ختم نہیں کرنا ہے. ایک پیرالل آپ اسکرپٹ بنائیں جو آپ دیں کہ آپ اس سے کیا کریں گے کہ وہ سارے بچے اور لوگ جو آج سندھی اسکرپٹ نہیں پڑھ سکتے وہ آپ کے کنیکٹ ہو جائیں گے. پھر آپ شاہ لطیف کو رومن پہ لائیں، سچل کو رومن پہ لائیں، کہیں شاہدات کو رومن پہ لائیں، لطف شاہ قادری کو رومن پہ لائیں، اور جیسے انڈونیشین بھاشا کو انہوں نے کر کے پھر پورا جو بورنیو آئیلینڈز میں انہوں نے اڈاپٹ کی رومن کو. آج بھی ملیشیا میں آپ دیکھیں لکھی ہوئی ہے پرانی، وہ پہلی عربی کی اسکرپٹ میں لکھتے تھے، بعد میں وہ رومن پہ آئے. اگر آپ کی زبان بچانی ہے آپ کو تو آپ کو پیرالل اسکرپٹ بنانا پڑے گا. میں آلٹرنیٹ اسکرپٹ کی بات نہیں کر رہا، میں پیرالل اسکرپٹ کی بات کر رہا ہوں، اور میں پروویژنل اسکرپٹ کی اور آپشنل کی بات کر رہا ہوں. اس اسکرپٹ پہ آپ کام کریں، لینگویج اتھارٹی اس کو لیڈ لیں. اگر آپ کو قبول ہو تو اس کو آپ ریزالو کریں، ورنہ ہم تاریخ کا جبر ہے اور نیچر کے اپنے قواعد ہیں جس کو کوئی چینج نہیں کر سکا. نیچر کا اپنا فلو ہے، اور سروائیول جو ہے جنگ اس معاشرے کو لڑنی ہے جو معاشرہ اپنے ہونٹوں پہ جس زبان سے بات کرتا ہے اسی کو اگر بچا سکتا ہے اور تدبیریں کر سکتا ہے تو کرے. میں تو اس دعا کا ہوں کہ اللہ یہ مہوجی کتاب ان میں پڑھ کے تو ہوئی سندھ ہے، سندھ وارن کی بولی، سندھ برے سندھی بولی برے، سندھ سواب.